اور پھر کہتے ہیں جی وہ دیکھیں نا جی ایک دریا ہے اس میں سے نہریں نکلی ہوئی ہیں. چلو جی ایک دریا ہے دودھ کا, اس میں سے ایک نہر جو ہے وہ پیشاب کی نکل رہی ہے, ایک شراب کی نکل رہی ہے, اور آپ کہہ رہی ہیں ادھر سے ہی نکلی ہوئی ہیں. دیکھیں نا, ایک بندہ کہتا ہے جی جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی, دوسرا کہتا ہے جو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے اس کے منہ کے اندر انگارہ رکھ دو, اور آپ کہتے ہیں دونوں ایک ہی دریا سے نکلے ہوئے. دونوں میں سے ایک ہی ٹھیک ہوگا نا, وہ وہی ٹھیک ہے جو بخاری مسلم میں ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. جی دوستو, آپ نے دیکھا اور سنا کہ ایک دودھ کا دریا ہے, اس سے ایک نہر نکل رہی ہے پیشاب کی, اور ایک نہر نکل رہی ہے اس سے شراب کی. یہ انجینئر مرزا, یعنی دودھ کا دریا ہو اور اس سے پیشاب کی نہر نکل رہی ہوگی, دودھ کا دریا ہو اور اس سے شراب کی نہر نکل رہی ہو. یہ ایسا کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ کتنا بڑا جاہل آدمی ہے. کہے گا کہ ہم نے مثال دی ہے اچھے برے لوگوں کی, تو کیا نعوذ باللہ آپ نے یہ مثال دی ہے کہ جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں امام کے پیچھے وہ اس دریا کی طرح ہے, نعوذ باللہ, جو پیشاب والا ہے, الامان والعفیت. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں, اس نے مثالیں اسی طرح دی ہے کہ ایک صحیح ہو سکتا ہے, تو یعنی دودھ والا صحیح ہوتا ہے یا پیشاب والا نعوذ باللہ یا شراب والا. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کتنے صحابہ کرام رضوان ہیں جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں ہیں. مسلم شریف اٹھائیے, حدیث نمبر 577. زید بن ثابت رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ لا قرات مال امام فی شیء, امام کے پیچھے آپ نے کوئی قرات نہیں کرنی, کچھ بھی نہیں پڑھنا. اس نے مثال کیا دی؟ پیشاب والی نہر کی, نعوذ باللہ من ذلک. اب بتائیں یہ صحابہ کی گستاخی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ترمذی شریف میں حدیث ہے 313. آپ فرماتے جب امام کے پیچھے ہو تو آپ نے کچھ نہیں پڑھنا, فاتحہ بھی نہیں پڑھنی, کچھ نہیں پڑھنا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, موطا امام مالک میں گولڈن چین ہے, مالک نافع عبداللہ بن عمر سے پوچھا گیا کہ امام کے پیچھے کچھ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا؟ آپ نے فرمایا کچھ بھی نہیں پڑھنا, اور بلکہ آپ کا عمل یہ تھا کہ امام کے پیچھے آپ کچھ نہیں پڑھتے تھے. اس نے مثال کیا دی؟ نعوذ باللہ پیشاب کی مثال دی. تو کیا یہ صحابہ کا گستاخ ہے کہ نہیں ہے؟ کس طرح کی گستاخی کر رہا ہے, کس طرح کی مثال دے رہا ہے. اور جو کہہ رہا ہے کہ بخاری مسلم میں, وہ ٹھیک آپ دکھا دیں بخاری مسلم میں کون سی حدیث ہے بخاری مسلم میں جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ امام کے پیچھے آپ نے قرات کرنی ہے؟ کوئی حدیث آپ کو نہیں ملے گی. ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے 395 نمبر حدیث, وہ انہوں نے بھی یہ کہا فی نفسی کا, سرکار نے فرمایا فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی سے پوچھا گیا کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں پھر کیا کریں؟ فرمایا فی نفسی کا, اپنے جی میں پڑھ لیا کرو. اور اس کی تفصیل دوسری حدیث میں آتی ہے, وہ بھی مسلم شریف کی ہے 404 نمبر حدیث, کہ امام مسلم فرماتے کہ حدیث صحیح ہے. ان سے پوچھا گیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی, کیا یہ حدیث صحیح؟ آپ نے فرمایا حدیث صحیح ہے. اور 403 نمبر حدیث ہے, اور دوسرا نمبر اس کا ہے 904 نمبر. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی نماز پڑھاتے مسلم شریف میں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا جب امام کی قرات سنو تو خاموش رہو. نسائی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے 922. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا امام کی اقتدا کی جاتی ہے جب وہ تلاوت کرے تم خاموش رہو اور اس کی تلاوت کو سنو. اور اس کے علاوہ ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے. ابو داؤد شریف میں حدیث ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی. اس کے آگے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ یہ اس شخص کے لیے جو اکیلا نماز پڑھے, یعنی واحد کے لیے یہ حدیث ہے کہ جو اکیلا نماز پڑھے اس کی فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی. یہ حدیث کی تشریح خود محدث نے کی. ابو داؤد شریف میں حدیث نمبر 823, 824, 825 میں جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ملتا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھا کرو. ان کے بابا جی البانی نے کہا کہ ساری حدیثیں ضعیف ہیں. ابو داؤد شریف کی حدیث 823 بھی ضعیف ہے, 824 بھی ضعیف ہے, 825 حدیث بھی ضعیف ہے جس میں مقبول مدلس سے ان سے روایت کر رہا ہے. البانی کہتا ہے یہ ضعیف ہے. ضعیف حدیث کو پکڑا ہے اور صحیح احادیث کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے. نسائی شریف کی صحیح حدیث ہے 922 کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امام قرات کرے تم خاموش رہو. اور ابن ماجہ کی حدیث ہے 850 آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے. زید بن ثابت کا فتویٰ ہے 577 مسلم شریف کہ امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھنا. جابر بن عبداللہ کا فتویٰ ہے 313 نمبر ترمذی کہ امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھنا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے کہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنا, خود نہیں پڑھا کرتے تھے. اس نے مثال کیا دی ہے کہ ایک دودھ کا دریا ہے اور اس سے نکل رہی ہے شراب کی نہر,
اور اسی سے نکل رہی پیشاب کی نہر، نعوذ باللہ. تو صحیح وہ ہے جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، نعوذ باللہ. دوسرے والے جو ہیں وہ شراب کی یا پیشاب کی نہر کی طرح. الامان والافید، اس نے گستاخی کی ہے، ڈائریکٹلی صحابہ کی گستاخی کی ہے. جو یہ قائل ہیں، سب یہ قائل ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی. تمام احادیث کے میں نے آپ کو نمبر بھی بتایا اور صحابہ کے نام بھی بتائے اور کتابیں بھی آپ کو دکھائیں کہ یہ صحابہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے تھے، اور یہی حدیث کا مفہوم ہے. ابو داؤد حدیث نمبر 822 میں خود امام ابو داؤد نے نیچے لکھا ہے کہ یہ اکیلے شخص کے لیے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، اکیلے شخص کے لیے ہے. اور یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا فتویٰ 922 نسائی شریف میں. تو اس نے گستاخی کی صحابہ کی، اور کس طرح مثال دی، اور خود اپنے آپ کو انجینئر کہتا ہے. کیا دودھ کے دریا سے بھی کوئی نعوذ باللہ شراب کی نہر نکلتی ہے؟ الامان والحفیظ. نام نہاد انجینئر محمد علی مرزا خارجی کے ہر جھوٹ کا اب ہم کریں گے علمی پوسٹ مارٹم. اب تعقب کیا جائے گا نام نہاد انجینئر محمد علی مرزا خارجی کے ہر جھوٹ کا. تمام عشاق رسول ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے.